دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی غیبی حفاظت کا بیان تھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، جیسا کہ آتیناہ فرمانے سے معلوم ہوا، اور یہ علم آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں حکمت اور علم سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو مدین سے آتے ہوئے راستے میں عطا ہوئی، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی صالح، نیک، متقی، پرہیزگار تھے۔ آیت وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انبیاء اکرام علیہم السلام ظہور نبوت اور کتاب الہی ملنے سے پہلے ہی متقی، صالح اور اللہ تعالی کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو اس وقت آپ غار حرا میں اعتکاف اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول تھے۔ نمبر 2، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالی کی طرف سے کامل علم ملتا ہے اور علم کے عمل میں برکت ہوتی ہے، لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بکثرت کیا کریں۔